کہ جب مختار سقفی کے سپاہی یزیدی لشکریوں کے پیچھے لگے تو ایک یزیدی لشکری بھاگتا ہوا امام زین العابدین حضرت علی اوست ان کے گھر داخل ہو گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مختار سقفی کے سپاہی میرے پیچھے لگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو یہاں رہ۔ آپ نے اسے کمرہ دیا، آپ نے فرمایا تجھے یہاں کھانا ملے گا، تمہاری ضروریات کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج مختار سقفی کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ مختار سقفی کون شخص تھا۔ مختار سقفی یہ قاتلان حسین کو چن چن کر، یعنی یزیدی لشکریوں کو چن چن کر قتل کرنے والا، لیکن اس پر صد افسوس کہ مختار سقفی اپنی اس عظیم نیکی کو اپنے حق میں قائم نہ رکھ سکا اور اس پر شقاوت ازلی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں حلول کیا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختار سقفی کے کذاب ہونے کے متعلق پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی ثقیف کذاب، کہ عن قریب ثقیف میں سے کذاب ہوگا۔ شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ ثقیف کے کذاب سے مراد مختار سقفی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی اور کنز العمال میں بھی موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مختار سقفی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی سورہ انعام کی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو وحش کیا کرتے ہیں۔ مختار سقفی وہ شخص تھا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب مختار سقفی کے سپاہی یزیدی لشکریوں کے پیچھے لگے تو ایک یزیدی لشکری بھاگتا ہوا امام زین العابدین حضرت علی اوست ان کے گھر داخل ہو گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مختار سقفی کے سپاہی میرے پیچھے لگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو یہاں رہ۔ آپ نے اسے کمرہ دیا، آپ نے فرمایا تجھے یہاں کھانا ملے گا، تمہاری ضروریات کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، تو جب تک یہاں رہنا چاہتا ہے رہ۔ تو وہ چند دن آپ کے پاس رہا، پھر کہنے لگا حضور باہر امن ہو گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں چلا جاؤں۔ تو امام زین العابدین اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ تو وہ کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو وہ مہمان کی عزت کرے۔ آخر کار اسے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگا حضور کربلا میں آپ کے خلاف کھڑا تھا، میں یزیدی فوج میں تھا، تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا جب تو اندر آیا تھا تو اس وقت ہی میں نے تجھے پہچان لیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا وہ کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا، اور یہ جو میرا کردار فرمایا یہ آل رسول کا کردار ہے، یعنی امام علی مقام کی اولاد بھی آگے وہ عظیم اولاد ہے۔ اہل بیت اطہار کا ہر چشم و چراغ ہی عظیم ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کا، آل رسول کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔